الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. امید کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے. عید الاضحیٰ کی یعنی عید الاضحیٰ گزارنے کے بعد الحمدللہ ہم دوبارہ کلاس شروع کر رہے ہیں، اور اس سے قبل جو کلاس ہوئی تھی ہماری وہ جانتے ہیں آپ کے قربانی کے احکام اور اس کے مسائل کے متعلق ہوئی تھی، اور جس میں بہت سارے اہم باتیں جو قربانی سے متعلق ہیں پیش کی گئی. الحمدللہ اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں پہلے سے. عقیدہ واسطیہ یعنی اسلامی عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے متعلق گفتگو شروع ہونے والی ہے. سوال نمبر 140 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے اس کی جو صفت ہے تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو کیسے ہم کچھ سمجھیں گے. تو اللہ عز و جل بات کرتا ہے تو اس کے متعلق ایک پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا کلام کرتا ہے جو قدیم النوع ہے، یعنی اس کی شروعات نہیں ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ اور ازل سے حرف اور آواز کے ساتھ کلام فرمانے والا ہے. تو جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں آواز بھی نکلتی ہے، حروف بھی ادا ہوتے ہیں، تو اس سے یعنی سمجھنے کے لیے یہ سب مثالیں ہیں. تو اللہ عز و جل بھی بات کرتا ہے تو آواز بھی آتی ہے اور حروف بھی ادا ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشہ سے ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے وہ کلام اپنی بات کو، اپنی آواز کو سنا دیتا ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی واسطے کے اس کلام کو سن لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو سنا. یا جس کسی کو اپنے بندوں اور اپنے رسولوں میں سے سننے کی اجازت دے دے، تو اللہ عز و جل اگر کسی کو اجازت دے تو وہ سن لے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں اہل ایمان بندوں سے کلام کرے گا اور وہ اس سے کلام کریں گے. یعنی لیس بینہما ترجمان، ایک حدیث میں ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ آگے دیکھے گا، وہ پیچھے دیکھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، ہر طرف سے آگ نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگا تو اللہ عز و جل اس سے ہم کلام ہوگا، بات کرے گا. لیس بینہما ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا بندے اور اللہ کے درمیان. تو یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کے متعلق، کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور آواز اور حرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اپنے بندوں سے بات کرے گا، کوئی درمیان میں ترجمان بھی نہیں ہوگا. تو اس کے متعلق ایک پختہ یقین رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام پر ایمان لانا ہے. سوال نمبر 141 میں دیکھیں کہ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے اثبات پر کون سے دلائل ہیں. اب یہاں جو ہم نے ابھی جو پہلے سوال میں یہ بات معلوم کی کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے
جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، تو کیا اس کی دلیل ہے، یا پھر ہم ایسے ہی اپنی طور پر بات کر رہے ہیں جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہوتی؟ تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ تعالیٰ کے متعلق اتنا یقین سے کہتے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہم کہیں گے کہ ہاں، قرآن اور سنت میں بہت سے ایسے دلائل ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ اور اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ مقام پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی۔ اسی طرح سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے کلام کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا۔ اسی طرح سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبر اور اپنی ہم کلامی سے دیگر لوگوں پر تم کو امتیاز دیا، یعنی میں نے تم سے گفتگو کی، دیگر نبیوں سے اس طرح گفتگو نہیں کی، تو میں نے تم کو اس کے لیے چن لیا، ممتاز بنایا۔ اسی طرح سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ، اتنے بڑے سمندر کو سیاہی بنا دے تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنے کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ اسی طرح سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کا آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، روئے زمین کے تمام درختوں کی اگر قلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے ناکافی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 122 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو، یعنی سب سے سچ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔ اسی طرح
سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 11-12 اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں۔ اسی طرح سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اس طرح اور تقریباً کئی ساری تقریباً 16 دلائل ہیں، اور آیت نمبر ہم 12 پڑھ رہے ہیں، دلیل نمبر 12 سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتے ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا؟ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے اور اس کے پھل کھانے سے منع کیا، لیکن شیطان نے ان کو بہلا پھسلا کر اور درخت کا پھل کھلا دیا، اس کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے۔ اور اسی طرح سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ جیسے بات آئی تھی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بات کرے گا بندے سے۔ اور اسی طرح سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ تو گنہگار لوگوں کے پاس جا۔ اور اسی طرح سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور سورہ شعراء سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ناممکن ہے کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے، یعنی اللہ بات کرنا ناممکن ہے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ بزرگ ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ قرآنی دلائل رہے، تقریباً 16 دلائل یہاں پر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے متعلق۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے چند دلائل ملاحظہ کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ میں حاضر ہوں، تمام خوشیاں تیرے پاس ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بآواز بلند پکاریں گے، اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اپنی اولاد میں سے ایک حصہ دوزخ کے لیے نکال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے بات کریں گے، تو اپنی اولاد میں سے ایک حصہ خاص کر لے جہنم کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہم حفظنا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث سے تعلیقاً انہوں نے ذکر کی ہے اس حدیث کو،
حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا: يحشر الله الخلائق يوم القيامة حفاة عراة بهما فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. اللہ تعالیٰ سبھی مخلوقات کو قیامت کے روز ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع فرمائے گا، پھر ایک آواز دے گا جسے دور والا بھی ایسے ہی سنے گا جیسے قریب والا سنتا ہے، اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ دینے والا ہوں، انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بدلہ دینے والا ہوں۔ تو دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے، اپنے آپ کی سلطنت پر فخر کرتے، تو وہاں ان کی کچھ نہیں چلے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی سب پر بادشاہ ہوگا اور سب کو پورا بدلہ ضرور دے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ يَنفُذُهُمْ ذَلِكَ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں، کسی امر کا فیصلہ سناتے ہیں، تو ملائکہ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمان اقدس کے سامنے بالکل عاجزی فروتنی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں جیسا کہ پتھر کی چٹان پر زنجیر لگنے کی آواز ہو، تو اس طرح کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی حالت میں ان میں حکم نافذ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند بالا اور بہت بڑا ہے۔ یہ حدیث تھی، اور ایک اور حدیث ہے، یہ عون المعبود کتاب السنہ یعنی ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اراد اللہ ان یوحی بالامر تکلم بالوحی اخذت السماوات منه رجفہ او قال رعدة شدیدہ خوفا من اللہ عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی وحی فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی وحی فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو وحی کے ساتھ کلام فرمانے لگتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اس وقت، تو آسمان پر اس کلام وحی کی وجہ سے خوف الہی سے زلزلہ، سخت زلزلہ اور کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آسمانوں والے اس کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بات کرتے وقت کی یہ فرشتوں کی کیفیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عظمت اور جلال کے سامنے وہ تھرا جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں، اور بہت زیادہ خوف لاحق ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ عز و جل سے بات کرنے کے کچھ دلائل رہے قرآن کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ تو اب ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان دلائل کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اور اللہ عز و جل بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی آواز سنی جاتی ہے، اور اللہ عز و جل قیامت کے دن بندوں سے بھی گفتگو فرمائے گا،
اور اس کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان کو اس کے لیے منتخب کیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 142 میں کہ مذکورہ آیات اور احادیث کے بعض معروف معانی کا تذکرہ کیجیے۔ اب یہ آیات اور احادیث مختصر اس کا جو ہے رہا، مختصر آیات رہی، اور لیکن اب ان آیات سے یا ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے یہ دیکھیں۔ جواب میں نمبر 1، ان آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفت کلام سے متصف ہے اور اس سے بڑھ کر کے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اچھا، اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی مراد لیتے ہیں، کیونکہ ایسی کلام سنی ہی نہیں جا سکتی، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی کلام قول، پکار، امر نہیں یا سرگوشی پر مشتمل ہے اور سنی جا سکتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ یعنی اپنے آپ سے بات کرتا ہے، جیسے ہم اپنے آپ سے کوئی بات کرتے ہیں تو یہ نفسی کلام مراد لیتے ہیں، لیکن نفسی کلام وہ کلام ہے جو نہ سنی جاتی ہے، نہ جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے سامنے والے کو، جبکہ اللہ عز و جل کی جو بات ہے وہ بالکل واضح ہے۔ پکار کر آدم علیہ السلام سے بات کرے گا اور حکم دے گا، اور یا پھر کسی کام سے اللہ تعالیٰ منع کرے گا، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے سرگوشی کی، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، جو اللہ عز و جل کے شایان شان ہے۔ تو اس طرح یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں اور ہونے والی ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ کلام نفسی ہے، جیسے آدمی خود اپنے آپ سے جس طرح بات کرتا ہے اللہ ایسے بات کرے گا، تو یہ بات غلط ہے قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں۔ اور اسی طریقے سے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلام اللہ میں حرف اور آواز ہے، جس طرح کہ اس کی عظمت و جلال کے لائق ہے۔ تو جیسے کہ اللہ عز و جل بات کرتا ہے تو اس کی شان کے لائق، اس کی عظمت کے لائق وہ بات کرتا ہے، اور اس کی آواز بھی سنی جاتی ہے، اس کے حروف بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ گنگناتے ہیں گا 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 اس طریقے سے آواز نہیں، بلکہ کھلی طریقے سے وہ آواز ہوتی ہے اور حروف مکمل ادا ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کلام اللہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، تو صفت حقیقی صفت لازمی ہے، کیونکہ اس نے کلم اللہ موسیٰ کے بعد تکلیمہ مصدر کے ساتھ مجاز کا احتمال ختم ہی کر دیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ صفت حقیقی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اہل عرب مصدر کے ساتھ تاکید اسی صورت میں لاتے ہیں جب مقصود حقیقت کا اثبات ہوتا ہے، جب اس بات کو مکمل ثابت کرنا ہوتا ہے اور شک و شبہ کو دور کرنا ہوتا ہے، تو یہ مصدر وہاں استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر تکلیمہ مصدر ہے، کلمہ کا مصدر تکلیمہ ہے، تو یہ اہل عرب کے پاس یہ طریقہ رہا۔ اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ کلام کی یہ قسم قدیم اور ابدی ہے، قدیم النوع ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور صفت کلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ہے اور اس کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے اس کی ذاتی صفت ہے، تو یہ ذات صفت کا کیا ہے؟ صفت ذاتیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے ساتھ تعلق کی بنا پر اس کا شمار صفات فعلیہ میں سے ہوتا ہے۔ یہ ذاتی صفت ہے اور صفت فعلیہ بھی ہے، صفات ذاتیہ بھی ہے، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ متصف ہے، اور صفات فعلیہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ گفتگو کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کام ہوتا ہے، یعنی بات چیت ہوتی ہے، تو صفت فعلیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کلام سے آسمان حرکت میں آتے ہیں، اور آسمان اور اہل آسمان اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے بے ہوشی کے عالم میں سب اہل آسمان شامل ہیں، جتنے بھی آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے کلام سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس میں سے فرشتے ہی نہیں بلکہ کوئی بھی سب مخلوقات جو بھی ہیں۔
اور اسی طرح اس کی عظمت یعنی اس میں عظمت الہی کا اس بات بھی ہو رہا ہے، جس سے بندے کے دل میں اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب سارے آسمان والے، سارے فرشتے جو ہم سے زیادہ بڑے بڑے ہیں، تو جب وہ اللہ کے کلام کو سن کر خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، جب ان کے دلوں میں، تو پھر ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ارادہ کا اس بات بھی ہے، اور اس میں اشاعرہ کا رد بھی ہے، جو جو قرآن کریم کو کلام اللہ سے عبارت قرار دیتے ہیں۔ اس میں اشاعرہ کا رد ہے جو قرآن کریم کو کلام اللہ سے عبارت قرار دیتے ہیں۔ یعنی اس میں مجھے شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے، اس پر رد کس بات کا ہے؟ یعنی شاید ایسے ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو مخلوق کا کلام قرار دیتے ہیں۔ اگر اس طرح ہو تو ان پر رد ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ذات الہی صفت علو، بلندی سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، اور وہ عظیم و کبیر ذات ہے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک روز کائنات قبروں سے اٹھے گی، جس پر کوئی لباس ہوگا، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، جیسے حفاتن عوراتن جو حدیث میں آیا ہے۔ تو سب اٹھیں گے تو کوئی لباس نہ ہوگا اور نہ ہی پاؤں میں جوتے ہوں گے، بالکل وہ برہنہ ہوں گے۔ لیکن اس وقت کی حالت ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک دن ہے جس میں زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، سب تہس نہس ہو جائے گا۔ تو انسان کو اپنی ہی فکر ہوگی، نجات کی وہ فکر کرتا رہے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ملک اور اعمال پر جزا اور سزا کا ثبوت بھی موجود ہے، جیسے ان الملک ان الدیان، جیسے حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی اصل حقیقی بادشاہ ہوں، اور میں ہی پورا بدلہ دینے والا ہوں۔ اور اس میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آواز دیتے ہیں تو قرب و بعد کے سب فاصلے سمٹ جاتے ہیں، یعنی قریب والے بھی، دور والے بھی اس طرح سے سنتے ہیں جس طرح قریب والے اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنتے ہیں۔ واللہ عالم۔ یہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوئی، جس کو ہم نے ابھی جو ہے جانا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 143 کہ کلام الہی کی اقسام کیا ہو سکتی ہیں، کیا کیا ہے۔ ابھی یہاں پر بات گزری ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں، اسی کی روشنی میں یہ بات الگ سے ذکر کی گئی ہے۔ تو سوال نمبر 143 کیا ہے؟ کلام الہی کی بالواسطہ اور بغیر واسطہ صورتوں کو مثالوں سے واضح کریں، یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ بالواسطہ کسی کے ذریعے سے، کسی کے تھرو، جیسے کہ حجاب میں رہ کر یا پھر کسی کو بھیج کر، یا بغیر واسطہ یعنی کوئی بھی درمیان میں نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ اور بندے کے درمیان میں گفتگو چل رہی ہو۔ تو اس کی کیا اقسام ہیں؟ جواب یہ ہے کہ بلا واسطہ کلام کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آدم اور حوا سے کلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جو بات چیت کی تھی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ صلی اللہ نے بات کی۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں بات کرنا، ان سے جنت میں بات کیا تھا آدم اور حوا علیہ السلام سے، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں بات کی۔ اور دوسری قسم بالمعنی بالواسطہ کلام، تو یہ کلام یا تو انبیاء کی طرف وحی اور الہام کی صورت میں ہوتا ہے، یا پھر فرشتے کے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو انبیاء کی طرف بھیجتا ہے جو اس کے حکم کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ جیسے کہ اس کی دلیل سورہ شورا سورہ نمبر 42 کے آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے
کلام کرے مگر بذریعہ وحی، یا پردے کے پیچھے سے کوئی پیغام بر فرشتہ بھیج کر، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یقیناً وہ برتر اور حکیم ذات ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل بندے کے ساتھ اس طرح گفتگو کرتا ہے۔ یہ کلام الہی کی اقسام ہے۔ ایک بالواسطہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں، یعنی بلا واسطہ، اور بالواسطہ جو دنیا میں فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو تک جو باتیں پہنچاتا ہے، جو اس طریقے سے یہ یعنی واسطے کے ذریعے سے یہ بات ہوتی ہے، یا پھر الہام کی صورت میں اللہ عز و جل اپنی بات پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 144 میں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کونی قدری اور اللہ تعالیٰ کی کلام دینی شرعی کی دلیل پیش کریں۔ تو کونی قدری یا پھر جو ہے دینی شرعی، دینی شرعی یعنی دینی اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے اس کا یہ حکم ہے، اور اس طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اور کونی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کون کو بنایا، جو زمین و آسمان پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس کے اندر چیزیں مقدر کر دی ہیں، تو اپنے اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلام کونی قدری ہے اور دینی شرعی ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جواب میں کلام کونی قدری سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کلام جس کے ذریعے کائنات کی اشیاء وجود پذیر ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ عز و جل کی کلام کونی قدری ہونے کی مثال کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ کلام جس کے ذریعے سے کائنات کی اشیاء پیدا ہوئی ہیں، وجود میں آئی ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم حکم دیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ وجود میں لانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سے ہو جا، کن فیکون، چیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جبکہ دینی اور شرعی کلام کی دلیل یہ ہے، جیسے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ دلائل رہیں شرعی دینی کے لیے۔ اور قرآن کریم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سوال کے جواب میں۔ سوال نمبر 145 کا ہے قرآن کریم پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ تو اس پر پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی واضح کتاب ہے اور اس کی مضبوط رسی ہے، جس پر چل کر انسان راہ راست پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کا مبدأ اور مرجع ہے، یعنی کہاں سے وہ قرآن کریم پہنچا ہم تک؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً اس کے ساتھ کلام کیا اور اس کو کلام اللہ سے حکایت قرار دیا، اور اس کو کلام اللہ سے حکایت قرار دینا درست نہیں ہے، جیسے کہ فرقہ کلابیہ کا عقیدہ ہے۔ اچھا، یعنی کلام اللہ کو یعنی مطلب اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، حکایت کی جاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اصل میں نہیں ہے۔ ایسا اگر کوئی سوچ رہے تو یہ غلط ہے، اور جیسے کہ سوچنے والے، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے فرقہ کلابیہ ہیں۔
اور نہ ہی اسے کلام اللہ سے عبارت قرار دینا درست ہے۔ عبارت بھی نہیں بول سکتے، حکایت بھی نہیں بول سکتے، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کہنا چاہیے، جیسا کہ اشاعرہ کا دعویٰ ہے۔ ہاں، ابھی جو بات اوپر گزری تھی اشاعرہ کا پر جو رد ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کلام اللہ سے عبارت ہے، تو وہی کلام اللہ نہیں ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے ایسا۔ اگر کوئی کہیں گے جس میں یقین نہیں ہے اور جس میں اس طرح کے حکایت یا عبارت کے جو الفاظ اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے اس طرح کہنا۔ تو اشاعرہ کا دعویٰ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے یا اسے مصاحف میں رکھنے سے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام حقیقی سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ اس صورت میں بھی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی حقیقی کلام ہے۔ تو حروف، کلمات، محکم صورتوں اور واضح آیات کا مجموعہ ہے، اور محکم، متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام اور اوامر و نواہی پر یہ مشتمل ہے۔ تو قرآن کریم کیا ہے، اس پر ایمان لانا کس طریقے سے ہے، یہ اس سوال کے جواب میں ہم نے جانا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے پر کیا دلیل ہے۔ تو سوال نمبر 46 میں یہ ہے کہ کیا دلیل ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ نیز وہ شخص کافر ہے جو اس کی کسی آیت یا صورت کا انکار کرے یا بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ بہت سے غیر مسلمین سے اگر ہم کہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کا پروف ان کو دینا پڑتا ہے، اس کے جو ہے دلیل، کیونکہ یقین نہیں ہوتا ان کو۔ اب اگر ہم قرآن سے ہی دلیل دے تو پھر بھی یقین نہیں کریں گے وہ، تو ان کو کسی اور طریقے سے عقلی دلیل دینا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی کیا دلیل ہے اس سلسلے میں، یا حدیث کی کیا دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بیشتر آیات میں اللہ تعالیٰ کلام ہونے کا قرآن میں پتہ ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی تمہارے پاس پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے دشمن سے بچ کر، تو اس کو پناہ دے دو اور تم اس کو قرآن کریم پڑھ کر سناؤ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے۔ اسی طرح سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک فریق کا شیوہ یہ رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور پھر دانستہ اس میں تحریف کرتے ہیں۔ یعنی تورات اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی، تو اس کو سنتے ہیں، پھر اس کے اندر چینجز کرتے ہیں، حروف میں، معانی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی کتاب سے تیری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو پڑھو، اس کی کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، پڑھیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 92 میں اللہ فرماتے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اسی طرح ایک اور موقع پر اللہ فرماتے ہیں، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ یہ کتاب مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ اور اس آیت میں اس کا مطلب یہ ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو کیا
تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، خوف کھا جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل آیت نمبر 101 میں وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اسے خوب جانتا ہے، یعنی یہ منسوخ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، کہہ دیجیے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبریل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل ایمان کے سینوں میں محفوظ ہیں، ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے کوئی اور نہیں۔ تو اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ میں اس کی دلیل موجود ہے۔ جامع ترمذی کی روایت میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتنوں کا ظہور ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلی امتوں اور آئندہ آنے والی قوموں کی خبریں ہیں اور ان کے مسائل کا حل ہے، اور وہ کوئی مزاحیہ اور غیر سنجیدہ کلام نہیں ہے، کتاب فیصل ہے، اس میں تمہارے کائنات کا حل ہے، تمہارے تنازعات کا حل ہے، اختلافات کا حل ہے۔ جس نے تکبر کی بنا پر اسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یعنی اس قرآن کو اگر تکبر کی بنا پر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا، اور جو اس کو چھوڑ کر کسی اور راہ کا راہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب مضبوط رسی ہے، ذکر حکیم ہے اور سیدھا راستہ ہے جس پر چل کر انسان کی خواہشات بے قابو ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی زبانیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ اس کتاب حکیم کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ علماء کا جی اس سے بھرے گا۔ جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا وہ اجر پا گیا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی وہی راہ راست پر گامزن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے یہ فوائد ہیں اس کو پڑھنے کے، اس پر عمل کرنے کے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات ومن قرأه ونحن فيه بكل حرف حسنہ، کہ جس نے صحیح عربی لہجے میں قرآن کی تلاوت کی اس کے لیے ہر حرف کے بدلے اس نے کیا 10 نیکیاں ہیں، اور جس نے اسے لحن کے ساتھ یعنی غلطیوں سے پڑھا تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ اقرأوا القرآن قبل ان یأتی قوم یقیمونہ اقامت السہم لا یجاوز قراءة تراقیہم یتعجلون اجرہ ولا یتعجلوہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں قرآن کو پڑھو قبل اس کے کہ قوم آئے گی اور قرآن کو تیر کی طرح سدھا کر کے پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دنیا میں ہی اس کے اجر کے طلبگار ہوں گے اور آخرت میں اس کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے اعراب القرآن احب الینا من حفظ بعض حروفہ،
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ من کفر بحرف من القرآن فقد کفر به کلہ، کہ جس نے قرآن کریم کے ایک حرف کا انکار کیا گویا اس نے پورے قرآن کا انکار کیا۔ اللہ اکبر، ایک حرف کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اور تمام مسلمانوں کا قرآن کریم کے صورتوں، آیات، کلمات اور حروف کی تعداد پر اتفاق ہے، اور مسلمانوں میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص قرآن کی کسی صورت، آیت، کلمہ یا کسی متفق علیہ حرف کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور یہ قطعی دلیل ہے کہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے۔ تو یہاں تک قرآن کریم کے متعلق کچھ سوالات آج ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ بقیہ تفصیلات آئیں گے انشاءاللہ آنے والے دروس میں۔ سوال نمبر 47 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح معرفت عطا فرما، اور ہر طریقے کی گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔